والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. قبل 87 تقريب وتعظيم حضور کے قائلوں والا رسا معظم کرم علماء کرام سامنے نشان. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عزیز شان ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. دوسرے لفظوں میں جب سے یہ دن رات سورج چاند زمین بنی شب و روز گزرنے لگے، اس میں سے جس زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں، یہ سب سے شک والا زمانہ. اب زمانہ پہلے بھی تھا، آئندہ بھی آئے گا، سورج طلوع ہوتا رہے گا. کیا اس میں گھنٹے بڑھ گئے، 100 گھنٹے کا دن ہو گیا؟ نہیں. کیا اس میں راتیں غائب ہوگی؟ نہیں. لوگوں کے قد کو 100 فٹ ہو گئے؟ نہیں. کیا تبدیلی ہے اس میں؟ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے اس کو خیر القرون بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے ہی اس کو، کسی نے ایٹم بم بنانے والے نہیں خیر القرون بنایا، جہاز اور ٹرینیں بنانے والے نہیں بنایا، شمال والوں یا جنوب والوں نے نہیں بنایا، مشرق والوں یا مغرب والوں نے نہیں بنایا، اونچے پلازے بنانے والوں نے نہیں بنایا، زیادہ کاریں رکھنے والوں نے نہیں بنایا، زیادہ کتابیں پڑھنے والوں نے نہیں بنایا. کس نے اس کو شرف بخشا کہ سب زمانوں میں خیر القرون بن گیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیسے بنایا؟ رب کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم ترین مقصد کی تکمیل کی خاطر اس دنیا میں روانہ فرمایا. وہ عظیم ترین مقصد کیا تھا؟ ہر چیز کو بلند کرنا. اس میں اللہ کی ساری تخلیق میں انسانیت سب سے شرف والی تخلیق ہے، اس کو بلند فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قامت پاک سے قبل یہ انسان موجود تھے، اولاد آدم موجود تھے. ان کی حیثیت کیا تھی؟ دوزخ کا ایندھن تھے، دوزخ کی تاریکیوں میں رہتے تھے، تہذیب و تمدن کا نام و نشان میں نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک نے اس کو کیسے خیر القرون بنایا؟ اس انسانیت کو، اس کی سوچ و فکر کو ایسا پاک کیا، عادات و اطوار کو اتنا سنوارا کہ انہی دوزخ کے ایندھن بننے والوں کو مقابل صحابیت پہ فاز فرمایا. بتائیے خیر القرون ہوا یا نہ ہوا؟ آپ سے پد قبل انسانیت کی کیا حالت تھی؟ آپ کی آمد پاک پر یہ کتنے عروج پہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک نے کیسے خیر القرون بنایا؟ یہی زمین موجود تھی، کہیں کو مسجد تھی کہیں نہ تھی، اس کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی. عبادت اس کی ہے، زمین اس کی ہے، مخلوق اس کی ہے، لیکن نماز نہیں ہو رہی. ذوالقرنین شریفین کو اس زمین نے چوما تو ساری زمین مسجد بن گئی. جاؤ نماز ادا کرو. خیر القرون ہوئے کہ نہ ہوئی؟ کس نے بنایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذکر پاک کے لیے آپ بیٹھے ہیں. تو میرا ایک ہی آپ سے گزارش ہے، ایک ہی سوال ہے کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں بلند سے بلند ہوں، چاہے وہ کاروبار سے تعلق رکھتا ہے، وہ تعلیم کے شعبے سے ہے، جہاں کہیں ہے اپنی حیثیت سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. منشاء الہی میں سے آمد پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے یہ ہے اس انسانیت کو اپ لفٹ کیا جائے. وہ کیسے ہے؟ جس چیز کی نسبت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، زمانے کو نسبت ہوئی تو خیر القرون، آدم کی اولاد کو نسبت ہوئی تو خیر الامم. آپ اپنے عادات و اطوار کو، جو بھی شعبہ ہے آپ کا، شادیاں ہوں، پڑھنا ہے، بچے ہیں، جو کچھ پیدائش سے مرنے تک پیش آتا ہے انسان کو، جب آپ اس کو اس طرح استعمال کریں گے جس طرح تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ عمل ہے، تو یقینی طور پر آپ کیا ہوں گے؟ آپ بلند ترین مرتبے پہ ہوں گے. کہ جس چیز کی نسبت ہوتی ہے وہ بلندی سے بلندی پہ جاتی ہے. آپ نے سن رکھا ہوگا، اور ایک معمول بھی ہے مخلوق کا کہ ہم قوم کی حفاظت کے لیے جوتے پہنتے ہیں لیکن نماز کے لیے اتارنے پڑتے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں اتارنے پڑتے ہیں.
کہ یہ چیز اس معیار کی نہیں ہے کہ جسم کے ساتھ ٹچ اور نماز ادا کر، اسی لیے اتارتے ہیں۔ کسی چمڑے کے ٹکڑے کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ ہے وہی چمڑا جس کو ہم اتارتے ہیں، حالانکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ جب اس کو شرف ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک پڑھتے ہیں، وہی چمڑا ہے۔ عرش معلی پہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے گزارش ہوتی ہے کہ اپنے نالین پاک کو بھی ساتھ، جب ہمارے پاؤں کے ساتھ ہوتا ہے تو اتارتے ہیں۔ وہی چمڑا ہمارے پاؤں کے ساتھ ہو تو اتارتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو نماز ہو۔ وہی چمڑے کو نسبت کہاں سے ہوتی ہے، کس سے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو پھر یہ کہاں پہنچتا ہے؟ مثال میں یہ سمجھانا بھی چاہتا ہوں، پیغام آپ تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں، جو بھی چیز ہو کتنی وہ گزری ہوئی ہو، کتنی حقیر ہو، جب اس کی نسبت ہو نبی علیہ السلام کے ساتھ کو بلند سے بلند ہو جائے۔ اپنے آپ کو بلند کیجئے، اندھیروں سے نکالیے، اور جو رب کریم نے آپ پر احسان عظیم فرما دیا کہ خیر الامم میں ہونا آپ کے لیے منتخب کیا گیا، آپ کو چنا گیا، اس کو سنوارنا ابھی بہت باقی ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایک برتن صاف کرنا ہوتا ہے تو اس پہ کچھ لگایا جاتا ہے، اس کو مانجا جاتا ہے، پانی ڈالا جاتا ہے، کوئی ہاتھ ہوتے ہیں اس کو اتنا پاک سے چمکا دیتے ہیں کہ بندہ پسند کر لیتا ہے اس کو۔ اسی طرح انسانیت کا پاک کرنا منشاء الہی میں سے سب سے بڑا مقاصد میں سے ہے۔ تو یہ پاک ہو نہیں سکتا کریموں سے، پوٹوں سے، نہانے سے، دولت اکٹھی کرنے سے، مشرق میں آباد ہونے سے یا مشرق مغرب میں آباد ہونے سے یا دوڑنے سے یا زیادہ گپے لگانے سے۔ پاک اسی وقت ہوتا ہے جب یہ پاک ہوتا ہے، سوچ و فکر جس کو ہم عقائد کہتے ہیں، تو یہ اسی وقت پاک ہوتی ہے جب رب نے ایک پاک کرنے کا معیار رکھا، اس کو آپ بنائیں گے۔ وہ معیار کیا ہے کہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی اتباع کے سانچے میں ڈالو، اللہ کریم کے نزدیک آپ پاک اور اللہ صف کے مالک ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ کیسے غور کروں، ایک سے ایک چیز بڑی، یہی زمین موجود تھی، کوئی قد کا ہوگا کوئی نماز پڑھنے والا، رخ بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک ہوتی ہے۔ تو آپ کے ساتھ آمد پاک کے ساتھ ہی آج بیت اللہ شریف قبلہ بنا، تو کس کی وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کی آمد کی خیر القرون میں بنا۔ پہلے تھا نہ آئندہ کو اس طرح کا بنا سکے گا۔ کیونکہ حضرت علامہ صاحب آئندہ کو کعبہ بنے گا نہیں بنے گا، پہلے کوئی تھا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک خیر القرون نے ہمارے لیے قبلہ بنایا۔ آج اللہ کی دنیا 24 گھنٹے اللہ اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک، کس نے بنایا؟ خیر القرون نے بنایا۔ اس زمانے کو خیر القرون کس نے بنایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ آج جہاں دیکھیں آپ مدینہ المنورہ حاضری ہوتی ہے، لاکھوں دنیا روزانہ حاضر ہوتی ہے، اربوں فرشتے روزانہ حاضر ہوتے ہیں، ہر کوئی حاضری والا اپنے پیمانے کے مطابق خیرات پاتا ہے، گناہگار جاتے ہیں لاکھوں، جنتی بن کے آتے ہیں۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ خیر القرون کا صدقہ ہے۔ نہ یہ پہلے تھا نہ آئندہ اس طرح کو مرکز کائنات میں بن سکے گا۔ مدینہ پاک ایک ہی ہے، وہ کائنات میں کوئی مدینہ پاک دوسرا بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے اس کو ممکن ہی نہیں رکھا کہ کسی اور بنے گا۔ تو جب ممکن ہی نہیں، ہر چیز کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، کرنے والا بدل ہوتا ہے کہ بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مکان تبدیل کر لے، ملک پسند نہیں دوسرا تصویر کر لے، کوئی کاروبار پسند نہیں دوسرا پسند کر لے، شادی پسند نہیں طلاق دے دوسری کر لے، لیکن ایک بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا نعم البدل کائنات میں ہے ہی نہیں کہ آپ کو چھوڑے اور کہیں ہدایت مل جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کائنات میں ہدایت، کائنات میں سنوارا جانا انسانیت کا، اللہ کو پسند کیا جانا، یہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا نعم البدل ہے ہی نہیں۔ تو پھر ایک ہی چارہ ہے کہ ساری دنیا اپنے عادات و اطوار کو، اپنے قدموں کو، اپنی سوچ و فکر کو، اپنی ہر چیز کو بڑھائے تو مدینہ المنورہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آنے والا ہر زمانہ خیر القرون نہیں ہوگا، وہ خیر القرون کا محتاج ہوگا، لاکھوں سال بعد، قرون سال بعد بھی۔ جب بھی انسانیت کا سنوارا جائے گا، انسانیت اپنے عروج کو پانے کی کوشش کرے گی تو محتاج ہوگی خیر القرون۔
وہ نمونہ لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا. بعد میں ایسا کوئی آنا ممکن ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے نبی علیہ السلام کی ایسی سچی پختہ محبت عطا کریں کہ ہمارے شب و روز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا ہر فعل زندگی کا رسول اللہ کی تعلیمات کے سانچے میں ڈلا ہوگا. اللہ کریم مجھے